مسلسل کرواتے رہے، بہتا پانی نہ ہو، وہ تو صرف دریا پہ ہو سکتا ہے، یا آپ نے موٹی ٹوٹی کھولی ہوئی ہو اور نیچے ٹپ ہو بڑا جس میں مسلسل پانی اوور فلو ہو رہا ہو، اس میں آپ تھوڑی دیر ڈالیں اور نکل جائے تو پاک ہو جائے گا. لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے؟ لوگ عموماً گھروں میں کیسے کرتے ہیں؟ پلید کپڑے پاک پانی میں ڈالے، وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو گیا، تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے؟ پانی کی تو قلت ہے. وہ 3 بار ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ناپاک ہی ہیں. وہ کہتے ہیں اوور فلو کرائیں، مسلسل اوور فلو. تو اس اعتبار سے تو حنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے ناپاک ہی رکھے ہیں انہوں نے، ان کے ڈاکٹرائن میں. میرا معاملہ الگ ہے، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ ٹائم بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں، اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خامن کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں. جو پوری دن کی تھکی ہوئی عورت ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو کہے گی مجھے بسترا ملے اور میں خراٹے لوں. ظاہر ہے کس طرح وہ ٹائم دے سکتے؟ تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے. تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں. میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے، مطلب میری کوشش ہے کہ ہو جائے. تو جو افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فائنینشلی بھی. بعض صرف فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے، تو وہ ضرور لگوائیں. کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے. تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ، تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے پھر دوسری بار پانی لے کے تیسری بار لے کے 3 بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے، جو ایک عام عورت کے لیے فٹیک بہت مشکل ہے. اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لی ہیں مشینیں، ایک طرف سے کپڑے ڈالیں دوسری طرف سے خشک ہو کے نکلے ہوئے، ٹھیک ہے، ساتھ ہانڈیاں بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے. اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے نا، اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجلی چلی جائے تو مصیبت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے. ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، زیادہ تر وہی چل رہی ہیں. اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکالنی ہے نکال سکتے ہیں. کوئی بیچ میں کوئی چونی یا ٹھنی یا کوئی 5 پیسہ چلا گیا، یا کوئی 5 پیسہ تو ہوتا ہی نہیں آج کل، وہ ایک کوئی سکہ چلا گیا تو وہ ان کو کھڑ کھڑ آواز آئی ہے تو روک سکتی ہیں. وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے نا وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے. ٹاپ لوڈ والی، میری واشنگ مشین کی کوئی دکان نہیں ہے آٹومیٹک، نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا. یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے، اپنی اولاد کو کی تربیت کے لیے یوٹیلائز کریں. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے. اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ، سر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا. اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ حنفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے، نہ ان کے پاس اتنا پانی تھا. بس پانی لیا، نجاست دور کی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ کرام اٹھے روکنے کے لیے. آپ جب پیشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا. آپ فرمایا یہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائی جائے. بس اتنا کہہ دیا کافی. یہ آپ کا اخلاق بھی تھا. اور صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے، اب وہ پکڑتے، وہ آدھا پیشاب اندر آدھا باہر، وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا. جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا، جہاں اس نے تھوڑا سا پیشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا، گندگی تو ہو چکی تھی. لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا. اخلاق سے سمجھایا، اس کو سمجھ آ گئی. ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا. اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ مسجد میں، اور مسجد میں قالین بھی نہیں تھے، کچی مسجدیں تھی، تو نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا. وہ تو اس کو اسی طریقے سے ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خشک ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ، اس کے اوپر بہا دو. اب مجھے بتائیں، ایک بندے نے پیشاب کیا ایک جگہ کے اوپر، اس کے اوپر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں تو پاک ہو گئے وہ؟ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہائے جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے. ٹھیک ہے، یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا. آپ گندگی دور کریں. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے، تو ہماری جو عبایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے عبایا اوپر کرو، لیکن نہیں فرمایا. عورت کے پردے کا خیال. آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری عبایا ٹچ کرتی ہے، اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے؟ فرمایا پاک ہو جاتی ہے. جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں. پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھی نا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک، کیونکہ قالین نہیں ہوتے تھے. آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حاصل انہوں جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگتے وشکار ہی ہے، یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے، چاہے آپ
تکیے والی سائڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائڈ پہ کریں. میں اس لیے بول رہا ہوں, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے. میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں نا, اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے. آپ پریشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی, میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا. جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی, آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں. جوتی اتارنی ہے, آپ سائڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہو. تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے. پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں سر, یہ مسئلہ یاد رکھیں. جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے, ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے, تو وہ پاک تصور ہوگی. یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں, تب آپ کو یقین ہوگا نا. اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے, اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سائڈ پہ ہوگی, ختم. اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے, مٹی تو پاک ہے, مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے, شک نہیں یقین, یہ بینیفٹ آپ کو دیا گیا. جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا ہے. تو بڑی آسانی ہے اس معاملے میں, تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اس سے اما عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے, وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا. اب آج تو ہمیں یہ بات پتا ہے, لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا گیلا ہی ہے, خشک تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا. اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو, خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے, گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا, خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں, کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا, الا یہ کہ آپ بہت کو کیمیکل استعمال کریں. یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں. تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے, ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے, جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہے یا ٹوٹیاں ہیں, کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں, اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ تو بہتا ہوا پانی ہے, وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا. لیکن ٹب میں نہیں کریں گے, لوٹے میں نہیں کریں گے, ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا. یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے, پہلے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے, ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. مستعمل سے مراد استعمال شدہ. اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے, استنجا تو کر سکتے ہیں, کیونکہ استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے, وہ حقیقی نجاست ہے. حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے, لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکلی نجاستیں نہیں ہیں, جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا, نماز کے لیے وہ ناپاک ہے. تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں کو انگلی ڈال کے نہ چیک کریں, پانی کو آپ علیحدہ سے اس سے نکال کے, آج کل تو ویسے ہی شاور کی وجہ سے آسانی ہوگی ہے تو وہ چیک کریں, شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک مسئلے میں ایک مسئلے بتا دیے ہیں. پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں, لیکن اس میں کم از کم 3 دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں. پانی وہ فریش لے, دوسرے کو نکالے, پھر لے, پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا, تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک. ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ, وہ کوئی سولوشن دیتے نہیں. وہ کہتے ہیں اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے, اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے. تو اینڈ رزلٹ کیا نکلیا؟ دسو نا. تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں, پاک کو علیحدہ. لیکن ظاہر گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے. دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا تو آپ جب کپڑے آئیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا. یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں. اور اگر آپ نے پاک دیے ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ حسن ظن ہے کہ پاک دیے ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے, وہ پاک ہی واپس آ گئے. تو آپ وہم نہ کریں. یعنی شریعت آپ کو پازیٹیو سائیڈ کے اوپر لے کے جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو. الدین یسرا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, دین آسانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تو فرماتے ہیں کہ دیکھنا
لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان کو متنفر نہ کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی پازیٹیو سائڈ پہ رہنا. تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں، اور اس کے ذرا وہ پانی ذرا زیادہ استعمال کرتی ہے. پھر جن کے پاس لڈ اور ڈالیں اور نکل جائے تو پاک ہو جائے گا، لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے. لوگ عموماً گھروں میں کیسے کرتے ہیں، پلید کپڑے پاک پانی میں ڈالے، وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو گیا، تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے؟ پانی کی تو قلت ہے. وہ 3 بار ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ناپاک ہی ہیں. وہ کہتے ہیں اوور فلو کرائیں، مسلسل اوور فلو. تو اس اعتبار سے تو حنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے ناپاک ہی رکھے ہیں انہوں نے، ان کے ڈاکٹرائن میں. میرا معاملہ علیحدہ ہے، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ ٹائم بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں، اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خامند کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں. جو پوری دن کی تھکی ہوئی عورت ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو کہے گی مجھے بسترا ملے اور میں خراٹے لوں. ظاہر ہے کس طرح وہ ٹائم دے سکتے؟ تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے. تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں. میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے، مطلب میری کوشش ہے کہ ہو جائے. تو جو افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فائنینشلی بھی. بعض صرف فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے، تو وہ ضرور لگوائیں. کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے. تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ، تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے پھر دوسری بار پانی لے کے تیسری بار لے کے 3 بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے، جو ایک عام عورت کے لیے فٹیک بہت مشکل ہے. اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لی ہیں مشینیں، ایک طرف سے کپڑے ڈالیں دوسری طرف سے خشک ہو کے نکلے ہوئے، ٹھیک ہے، ساتھ ہانڈیاں بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے. اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے نا، اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجلی چلی جائے تو مصیبت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے. ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، زیادہ تر وہی چل رہی ہیں. اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکالنی ہے نکال سکتے ہیں. کوئی بیچ میں کوئی چونی یا ٹھنی یا کوئی 5 پیسہ چلا گیا، یا کوئی 5 پیسہ تو ہوتا ہی نہیں آج کل، وہ ایک کوئی سکہ چلا گیا تو وہ ان کو کھڑ کھڑ آواز آئی ہے تو روک سکتی ہیں. وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے نا وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے. ٹاپ لوڈ والی، میری واشنگ مشین کی کوئی دکان نہیں ہے آٹومیٹک، نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا. یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے، اپنی اولاد کو کی تربیت کے لیے یوٹیلائز کریں. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے. اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ، سر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا. اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ حنفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے، نہ ان کے پاس اتنا پانی تھا. بس پانی لیا، نجاست دور کی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ کرام اٹھے روکنے کے لیے. آپ جب پیشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا. آپ فرمایا یہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائی جائے. بس اتنا کہہ دیا، کافی. یہ آپ کا اخلاق بھی تھا. اور صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے، اب وہ پکڑتے، وہ آدھا پیشاب اندر آدھا باہر، وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا. جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا، جہاں اس نے تھوڑا سا پیشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا، گندگی تو ہو چکی تھی. لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا. اخلاق سے سمجھایا، اس کو سمجھ آ گئی. ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا. اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ مسجد میں، اور مسجد میں قالین بھی نہیں تھے، کچی مسجدیں تھی، تو نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا. وہ تو اس کو اسی طریقے سے ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خشک ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ، اس کے اوپر بہا دو. اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پیشاب کیا ایک جگہ کے اوپر، اس کے اوپر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں تو پاک ہو گئے وہ. آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہائے جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے. ٹھیک ہے، یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا. آپ گندگی دور کریں. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے، تو ہماری جو عبایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے عبایا اوپر کرو، لیکن نہیں فرمایا. عورت کے پردے کا خیال. آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری عبایا ٹچ کرتی ہے، اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے؟ فرمایا پاک ہو جاتی ہے. جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں. پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھی نا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے. بالکل صحیح، کیونکہ قالین نہیں ہوتے تھے. آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں.
جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حاصل انہوں جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگتے وشکار ہی ہے, یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے, چاہے آپ تکیے والی سائیڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائیڈ پہ کریں. میں اس لیے بول رہا ہوں, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے. میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں نا اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے. آپ پریشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی, میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا, جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی, آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں. جوتی اتارنی ہے آپ سائیڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہو, تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے. پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں سر, یہ مسئلہ یاد رکھیں. جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے, ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے, تو وہ پاک تصور ہوگی. یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں, تب آپ کو یقین ہوگا نا. اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے, اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سائڈ پہ ہوگی, ختم. اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے, مٹی تو پاک ہے, مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے, شک نہیں یقین, یہ بینیفٹ آپ کو دیا گیا. جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا ہے. تو بڑی آسانی ہے اس معاملے میں, تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اس سے اما عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے, وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا. اب آج تو ہمیں یہ بات پتا ہے, لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا گیلا ہی ہے, خشک تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا. اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو, خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے, گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا, خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں, کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا, الا یہ کہ آپ بہت کو کیمیکل استعمال کریں. یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں. تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے, ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے, جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہیں یا ٹوٹیاں ہیں, کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں, اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ تو بہتا ہوا پانی ہے, وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا. لیکن ٹب میں نہیں کریں گے, لوٹے میں نہیں کریں گے, ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا. یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے, پہلے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے, ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. مستعمل سے مراد استعمال شدہ. اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے, استنجا تو کر سکتے ہیں, کیونکہ استنجے میں استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے, وہ حقیقی نجاست ہے. حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے, لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکلی نجاستیں نہیں ہے, جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا, نماز کے لیے وہ ناپاک ہے. تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں کو انگلی ڈال کے نہ چیک کریں, پانی کو آپ علیحدہ سے اس سے نکال کے, آج کل تو ویسے شاور کی وجہ سے آسانی ہوگی ہے تو وہ چیک کریں. شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک مسئلے میں ایک مسئلے بتا دی ہیں. پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں, لیکن اس میں کم از کم 3 دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں. پانی وہ فریش لے, دوسرے کو نکالے, پھر لے, پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا, تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک. تو ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ, وہ کوئی سولوشن دیتے نہیں. وہ کہتے ہیں اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے, اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے. تو اینڈ رزلٹ کے نکلیا دسو نا. تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں, پاک کو علیحدہ, لیکن ظاہر گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے. دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا تو آپ جب کپڑے آئیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا. یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں. اور اگر آپ نے پاک دیے ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ حسن ظن ہے کہ پاک دیے ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے, وہ پاک ہی واپس آ گئے, تو آپ وہم نہ کریں. یعنی شریعت آپ کو پازیٹیو سائیڈ کے اوپر لے کے جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو. الدین یسرا, صحیح بخاری کی حدیث ہے,
دین آسانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تو فرماتے ہیں کہ دیکھنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, ان کو متنفر نہ کرنا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, مشکلات نہ پیدا کرنا, ٹھیک ہے, یعنی پازیٹیو سائڈ پہ رہنا. تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں, اور اس کے ذرا وہ پانی ذرا زیادہ استعمال کرتی ہے. پھر جن کے پاس لمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے, اس کو ڈائریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جوڑ کے رکھنا ہے, وہ گرم ٹھنڈ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں کے لیے تو ہے ہی گھر میں نماز پڑھنا, مرد ہی فرض نماز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, وہ تو ان کے لیے واجب ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, مرد کی اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نفلی نماز فرض کے علاوہ جو ہے وہ میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ حدیث کوئی یعنی ہلکی حدیث نہیں ہے, بخاری اور مسلم میں ہے, یعنی اچھی سند کی حدیثیں ہیں یہ. میں اگر وصیت کر کے مرتا ہوں کہ میرا کل 40واں وغیرہ نہ کروایا جائے, لیکن پھر بھی میرے گھر والے کروائیں تو وہ کیسا عمل ہوگا؟ اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا. آپ بری ذمہ. اب کئی مسلمان ہیں انڈیا کے اندر جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے, فوت ہو جاتے ہیں, ان کی چتا کو وہ آگ بھی لگا دیتے ہیں, ہندوؤں کے طریقے سے سارے معاملات لے کے چلتے ہیں, تو وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ نے تو ایک سٹیپ اور طے کیا ہے کہ دلیری کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ بدعت نہیں کرنی میرے ساتھ. یہ تو بدعت ہے, لیکن جو مرے ہوئے شخص کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے, اصالہ ثواب کی وہ شکل تو سنت ہے نا. فوت شدگان کی طرف سے غریبوں کو کھانا کھلانا, ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا, وہ تو میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں, اصالہ ثواب کے 10 طریقے. تو صرف یہ گھر والوں کو نہ بتائیں کہ میرا کل 40واں نہیں کروانا, بلکہ یہ بھی بتائیں کہ کیا کرنا ہے, یہ بھی بتائیں. یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی کہہ رہا ہو مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے کلیئر کرنا ہے ان کو کہ بھائی ہم قائل ہیں. دیکھیں کس لیول کے اوپر ہے کہ اسلام میں تو آپ نے مرنے سے پہلے ہی تمام مومنین کے لیے دعا کرنی ہے, جو ہم اپنی نمازوں میں بھی کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور سب سے بڑی بھلائی ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے, آمین. پھر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں آیا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان کی حالت میں گئے ہیں انہیں بھی بخش دے, اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھ. تو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا, اس کا تو قرآن نے حکم دیا ہے ہمیں. اس کے بعد جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی میت کے لیے دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. زیادہ تر دعائیں تو زندوں کے لیے, اس میں زندوں کے لیے بھی اور فوت شدگان کے لیے. نماز جنازہ خود ایک دعا کی فارم ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ دی ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں, ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ جب مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. تو یہ بھی اصالہ ثواب کا ایک ذریعہ ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا, یعنی اس کی بخشش ہو جائے گی. مرنے کے بعد مردے کو نفع پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے نا, تو اس کی اعلیٰ ترین شکلیں یہ ہیں, دعا کرنا, جنازہ پڑھنا. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے اس کے حق میں دعا کرو, یہ بھی دعا ہے. اور پھر پوری زندگی جب بھی آپ نے قبرستان جانا ہے تو مسلم شریف میں دعا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اس میں بھی دیکھیں زندوں کے لیے بھی دعا ہے, مردوں کے لیے بھی دعا ہے. تو مسلمان کی تو پوری زندگی دعا سے, اصالہ ثواب سے عبارت ہے. تو وہ اصالہ ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھیں, میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر دلائل پیش کیے ہیں. عیدی سینٹر یا کسی ادارے سے بچہ گود لینا جس کے والدین کا نہ پتا ہو, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر اس کو قانونی طور پر گارڈین کی طرح لیا جائے, ٹھیک ہے گارڈین ہی پھر لکھوائیں, والد کا نام نہیں ہوگا, گارڈین سرپرست کا نام,
بالکل لکھے. والد وہ نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے تو شرعی اعتبار سے وہ جو دوسرا مرد ہے وہ اس کے پہلے خاوند کی اولاد کا بھی باپ بن جاتا ہے. والد نہیں بنے گا، باپ بنے گا. ابھی چچا کے لیے بھی آ جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے اردو لینگویج کے اندر تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ باپ کے نام میں رکھ دیا جائے. ویسے عموماً شناختی کارڈ میں والد کا نام ہی لکھا ہوتا ہے. تو آپ کی والدہ نے جس نئے ہسبینڈ سے شادی کی ہے وہ آپ کا باپ تو ہے، ستیلا باپ کہہ لیں یا صرف باپ کہہ لیں، والد نہیں ہے، کیونکہ بگوٹن رشتہ نہیں ہے. جس سے آپ کی ولدیت والا ایشو ہے وہ وہی باپ ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ لے پالک والا جو ایشو ہوتا ہے نا، باپ کا نام بدل دیتے ہیں، اس میں اب اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ مجرم ہیں. اگر انہیں نہیں پتا، اگر پتا تھا تو مجرم ہے، اگر نہیں پتا بعد میں توبہ کر لے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. ہاں جی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. مولا علی سے کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے آپ کو کوئی خاص ایسا دین سکھایا جو باقیوں کو نہ بتایا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہمیں دین سکھایا جو باقیوں کو، اور قرآن کا فہم وہ تو ہر شخص کا اپنا حصہ ہے جو جتنی ایفرٹ پٹ کرے. نبی الاسلام نے ہمیں قرآن ہی دیا ہے. البتہ یہ ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے نکالا، جس میں کچھ قیدیوں کے حقوق لکھے ہوئے تھے، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے، اور اگر کوئی مسلمان کو قتل کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. یہ وہی احکامات ہیں جن کی ضرورت پڑی مولا علی کو جنگ جمل صفین نہروان میں. اگر مولا علی کی زندگی میں یہ جنگیں نہ ہوتی تو مسلمانوں کو کبھی یہ پتہ نہ چلتا کہ مسلمان ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جب قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے تو اس کے شرعی احکامات کیا ہوں گے، کیونکہ نبی الاسلام کی تو جنگیں کافروں کے خلاف ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے دور میں بھی کافروں کے خلاف جنگیں لڑی گئی ہیں. حضرت ابوبکر کے دور میں جو تھے مسلمان وہ منکرین زکات، لیکن پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ بھی بہرحال حق اسلام کے انکار کی وجہ سے الٹیمیٹلی کفر کی طرف اپنے آپ کو لے گئے، بولے اعوذ باللہ تعالی. لیکن جو پیورلی ایک مسلمان تھے وہ تو جنگ جمل صفین والے تھے. نہروان والے خوارج بھی بہرحال قانوناً تو مسلمان تھے ہی، اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے. تو حضرت علی کو وہ اس نیام میں وہ ساری نصیحتیں نبی علیہ السلام نے لکھوائی تھی. اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ جو شخص مدینے میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کوئی اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفلی نماز. اور یہ بھی لکھا تھا جس نے غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کیا کسی اور کی خوشنودی کے لیے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور تیسری بات لکھی تھی جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اور اپنے آپ